آپ بھی جا رہے ہیں؟ اچھا انٹرویل سمجھتے ہیں؟ انٹرویل جو جب بچے اسکول جاتے ہیں تو وہ بیچ میں کیا بولتے ہیں اسے؟ ٹفن. ٹفن کر لیں گے پھر تھوڑی دیر کے لیے. کسی کو 1 نمبر 2 نمبر کی حاجت تو نہیں ہے؟ چھٹی کر لیں آدھا گھنٹے کی. ایسی نا جیسے یہ اٹھ کے چلے گئے بیچ میں سے. ایک مولانا تقریر کر رہے تھے اور بیچ میں سے اٹھا مولانا بھی کچھ جلالی تھے, بیٹھ نیچے بیٹھ گئے اور تھوڑی دیر کے بعد پھر سرک گئے. پھر اٹھے, جیسے وہ اکڑائی لے کے اٹھنا بیٹھ, پھر بیٹھ گئے. اب تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ کھڑے ہوئے, مولانا نے کہا بیٹھ گئے. اس کے بعد تقریر مکمل ہو گئی, دعا ہو گئی اور سب لوگ اپنے اپنے گھر جانے لگے. تو یہ بیٹھے کا بیٹھے ہی رہ گیا. مولانا نے کہا بار بار بیچ میں بڑی جلدی اٹھ رہا تھا, اب کیوں نہیں جاتا؟ بولے مولانا جس کام کے لیے میں جا رہا تھا وہ کام اب یہی ہو گیا ہے. تو اگر ایسا کوئی مسئلہ ہو تو تھوڑا سا بیچ میں انٹرویل کر لیں. ہمارے یو پی میں بولتے ہیں. اور اگر آپ بے چین نہ ہو تو آگے بڑھیں. بولو سبحان اللہ. سننا چاہتے ہیں؟ بولے یا رسول اللہ. بھیا آواز نہ پکڑ پائے, بس اتنا خیال رکھنا کہ داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا, داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا, کہ داغ فرقت طیبہ ہر قلب مزمحل جاتا, قلب مزمحل جاتا. اور کاش گنبد خضرا, کاش گنبد خضرا ارے دیکھنے کو مل جاتا. مسلک اعلیٰ حضرت شان کبھی مونی ڈانگا حاصل سے فائدہ لے لیتا دستے دستار بنتے مفتی صاحب. کاش گنبد خضرا ارے دیکھنے نہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کاش گنبد خضرا دیکھنے کو. بنگال کے زندہ دل لوگوں یار میں جانتا ہوں موبائل کا دور ہے, 20 25 ہزار کے موبائل پینٹوں میں رکھنے کے بعد گلی کوچوں میں گانے تو روز گاتے ہو. کبھی نبی کی محفل میں بیٹھ کے نبی کی نعت کے ترانے بھی گنگنایا کرو. میرے ساتھ پیار میں بولو ارے کاش گنبد خضرا, ہاتھ لہرا کے بولیے کاش گنبد خضرا ارے دیکھنے, آواز آنی چاہیے, کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا. اور میرا تن نکل جاتا ارے ان کے آستانے پر, ارے میرا تن نکل جاتا ان کے آستانے پر, کہ میرا تن نکل جاتا ارے ان کے آستانے پر, ان کے آستانے پر, اور ان کے آستانے کی, ان کے آستانے کی خاک میں مل جاتا. بھیا مائک بنائیے, بالکل مزہ نہیں آ رہا, آواز بڑھائیے, اس کی واپسی دیجیے اور آواز بڑھائیے, جتنی ہو اتنی بڑھائیے, یہ کو لگائیے. کاش گنبد خضرا, بھیا میرے ساتھ بولیے کاش گنبد خضرا ارے دیکھنے کو بولیے مل جاتا, کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا. زندگی مدینے میں موت لے کے آ جا
گنبد خضرا مل جاتا کاش گنبد خضرا دیکھ میں تو مل جاتا وہ منڈا والے بنگالا راجیوں میں میرے دوست نبی کے عشق میں اپنی زندگی کو گزارنے والے اور جس میرے دوست رجب کا مہینہ ہے بڑی سوڑی سی بات میرے ذہن میں آئے میرا اب تک پہنچانے لگا توجہ ہے آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے بے چین تو نہیں ہے بولے یا رسول اللہ ہاتھ اٹھا کے بولے یا رسول اللہ کون سا مہینہ ہے چاند کا یہ کون سا ہے رجب کا مہینہ ایک دن میرے کریم نبی کی بارگاہ میں ایک دن حسنین کے نانا کی بارگاہ میں آپ مجھ پہ فوکس خیال نہیں طرف رکھیے ایک دن حسنین کے نانا کی بارگاہ میں ایک دن زہرا کے بابا کی بارگاہ میں حضرت جبریل حاضر ہے کچھ حضرت جبریل میرے کریم نبی کی بارگاہ میں کھڑے ہیں یہ منبر مرور پہ غلام بیٹھے ہیں کسی نبی کی بارگاہ میں کتنی مرتبہ حضرت جبریل حاضر ہوئے کسی نبی کی بارگاہ میں کسی نبی کی 20 کسی نبی کی 30 کسی نبی کی اس سے زیادہ مگر میرے نبی کی بارگاہ میں جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو جس نبی کا میں کلمہ پڑھتا ہوں اس نبی کی بارگاہ میں 10 20 30 مرتبہ نہیں بلکہ میرے آقا نبی کی بارگاہ میں حضرت جبریل 24,000 مرتبہ تشریف لایا ہے سبحان اللہ کتنی مرتبہ 24,000 بولے کتنی 24,000 مرتبہ آمنہ کے چاند کی بارگاہ میں حضرت جبریل حاضر آئے مرتبہ میرے کریم نبی کی بارگاہ میں حضرت ابو درداء کی شکل میں میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہے نوریوں کا سردار نوریوں کا بادشاہ میرے آقا نبی کی بارگاہ میں حاضر ہے میرے آقا کے لبوں پہ مسکراہٹ جانے کائنات کے لبوں پہ مسکراہٹ مجھے ایسا لگ رہا کہ جیسے آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہاں نہیں ایکو نہیں ہے ایکو تو ہے ہی نہیں اس میں ایکو ہوتا ہے ڈر ڈر کی آواز دیتے ہیں اس کی سیٹنگ کیجئے بھیا نہیں آ رہی ہوتا سمجھ میں آواز ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی بڑبڑا رہا آپ کا بھائی بیس میڈیم میں رکھیے بیس کا کما دو نہیں بیس کا کما دو بیٹھیے بیٹھیے میری طرف بالکل نہیں یہ کام میرا آپ کا نہیں ہے اب آئے گی سمجھ میں جی لگا کے بولے سبحان اللہ فوکس میری طرف میرے کریم نبی کی بارگاہ میں اب بات سمجھ میں آئی نہیں میرے آقا کی بارگاہ میں بس یہی آواز بڑھا دیجیے ایک دن میرے کریم نبی کی بارگاہ میں حسنین کے نانا کی بارگاہ میں نوریوں کا سردار حاضر ہے نوریوں کا بادشاہ حاضر ہے حضرت جبریل میرے آقا کی بارگاہ میں کھڑے ہیں ادھر دیکھیں میری طرف کتنی مرتبہ میرے نبی کی بارگاہ میں جبریل آئے جلدی بولے پچھلے والے بولے کتنی 24,000 مرتبہ ایک دن میرے کریم آقا کی بارگاہ میں حضرت جبریل کھڑے ہیں حضرت ابو درداء میرے آقا کے صحابی کا نام ہے حضرت ابو درداء کی شکل میں حضرت جبریل آقا کی بارگاہ میں کھڑے ہیں میرے آقا نے فرمایا یار جبریل آج پردے ہٹا دے اصلی چہرہ دکھا دے اصلی صورت میں ہمارے سامنے آ جاؤ حضرت جبریل نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ کریم نے مجھے 600 پر عطا کیے ہیں یا رسول اللہ اگر میں نے اپنے پروں کو پھیلا دیا میں نے اپنے پروں کو کھول دیا آقا جی پوری روئے زمین چھوٹی پڑ جائے گی پوری روئے زمین تنگ ہو جائے گی وہ بنگال کے زندہ دل لوگوں آؤ اپنے نبی کی پاور سمجھو آؤ اپنے نبی کی شان کو دیکھو آج گستاخیوں کا دور ہے ڈینجر دور ہے ہر کونے پہ بیٹھ کر لوگ نہ جانے کیا کیا پک پک کرنے لگے ہیں فاطمہ کے بابا کی بارگاہ میں لوگ نہ جانے کیسے کیسے توہینیں کرنے لگے ہیں میں آپ کو بتانے لگا نوجوانوں اگر چوراہے پہ کھڑے ہو جاؤ تو اپنے نبی کا ذکر عام کر دو چائے کی دکان پہ جا کے بیٹھ جاؤ اپنے نبی کا ذکر عام کر دو اپنے دوستوں کی بیٹھک میں بیٹھو اپنے نبی کا ذکر عام کر دو لوگوں حالات کو بدل دو آج میں نے دیکھا 15 سال کے نوجوان 17 18 سال کے نوجوان شراب کی دکانوں پہ کھڑے ہیں شراب کا پینا ایسے جیسے سور کا خون پینا توجہ ہے آج دل دکھتا ہے اندر سے دل روتا ہے 15 17 سال کے نوجوان شرابوں کی دکانوں پہ کھڑے ہیں شراب کا پینا ایسے جیسے سور کا خون پینا ہے آج تمہیں پتہ نہیں ہے
हालात कितने बदलते हुए चले जा रहे हैं, गुस्ताखियों का दौर है मेरे दोस्तों। तलवार, नेज़े और भाले उठाने की जरूरत नहीं है, हालात को बदल दो। चौराहे पे खड़े हो तो अपने नबी का जिक्र आम कर दो, अपने दोस्तों की महफिल में बैठो तो नबी का जिक्र आम कर दो। मेरे दोस्तों, चाय की बैठक में जाके बैठो तो नबी का जिक्र करने लगो, जहां भी बैठो अपने नबी का जिक्र करो। आओ मैं तुम्हें मोहब्बत की बातें देने लगाऊं, तवज्जो से मेरे जुमले सुने। एक दिन मेरे करीम नबी की बारगाह में हजरत जिब्रील हजरत अबू दरदा की शक्ल में खड़े हैं। मेरे आका ने फरमाया, यार जिब्रील, कभी किसी की शक्ल में आते हो, कभी किसी की शक्ल में आते हो, आज पर्दे हटा दो, तवज्जो, आज पर्दे हटा दो, असली सूरत दिखा दो, असली सूरत में हमारे सामने आ जाओ, असली हालत में हमारे सामने आ जाओ। तवज्जो से जुमले सुने। हजरत जिब्रील कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मिशकात शरीफ की हदीस है, आका जी अगर मुझे देखना है, अगर मुझे देखना है या रसूल अल्लाह, यहाँ नहीं तो जो है आका, अगर मैंने यहाँ अपने परों को फैला दिया, मैंने अपने परों को खोल दिया, अल्लाह ने मुझे 600 पर अता किए हैं। कितने? हजरत जिब्रील के कितने पर हैं? अल्लाह ने मुझे 600 पर अता किए हैं। या रसूल अल्लाह, अगर मैंने अपने 600 परों को फैला दिया, मैंने अपने 600 परों को खोल दिया, आका जी पूरी रूए जमीन तंग हो जाएगी, पूरी रूए जमीन छोटी पड़ जाएगी। या रसूल अल्लाह, अगर मुझे देखना है सिदरा पे आना होगा। अरे भाई, कहाँ आना होगा? जल्दी बोले, कहाँ? मकाम सिदरा पे आना होगा। आका जी अगर मुझे देखना है मकाम सिदरा पे आना होगा। इसी जुमले को पकड़ के रखिए। मेरे आका आज खामोश है, आज हसनैन के नाना खामोश है, आज मेरे आपके करीम नबी खामोश है। मेरे आका कुछ ना बोले, मगर कुछ दिनों के बाद मुस्कुरा के, तवज्जो, कुछ दिनों के बाद आ गई वो रात, महराज वाली शब है, महराज वाली रात है। हजरत जिब्रील मेरे नबी के साथ साथ है। अब भी ना बोलोगे, मुस्कुरा के हाथ उठा के बोलो, या रसूल अल्लाह, पूरी ताकत से बोलो, या रसूल अल्लाह। क्या कहा था हजरत जिब्रील ने? अगर मुझे देखना है तो मकाम सिदरा पे आना होगा। आज मेरे आका खामोश है, मेरे आका कुछ ना बोले, मगर कुछ दिनों के बाद, मेरी तरफ ख्याल करें, मगर कुछ दिनों के बाद आ गई वो रात, आ गई वो शब, महराज वाली रात है, महराज वाली शब है। हजरत जिब्रील नबी के साथ साथ आसमानों को उबूर करने के बाद, आसमानों को पार करने के बाद मेरे आपके नबी मकाम सिदरा पे, मेरे आपके नबी मकाम सिदरा पे चल वगैरह मेरे आका मौजूद है, हजरत जिब्रील मौजूद है। तो मेरे जुमले सुने मेरे दोस्त, हजरत जिब्रील सामने खड़े हैं, मेरे करीम नबी मकाम सिदरा पे चल वगैरह। मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील वादा पूरा करो। मेरे करीम नबी ने फरमाया, जिब्रील वादा पूरा करो। हजरत जिब्रील ने अपने 600 परों को खोल दिया, 600 परों को फैला दिया। मेरे आपके नबी ने हजरत जिब्रील को असली हालत में देखा, असली सूरत में देखा। मेरे करीम नबी ने हजरत जिब्रील के 600 परों को देखने के बाद मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील अलविदा। अल्लाह, जहन हाजिर है ना? मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील अलविदा, हम चले। हजरत जिब्रील नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आका जी आपने मुझे तो देख लिया, मगर आका मैं जानता हूं अल्लाह ने आपके हुस्न और जमाल पर, अल्लाह ने आपकी खूबसूरती पर 70,000 पर्दों को डालकर भेजा है। जल्दी, कितने? 70,000 पर्दों को डालकर भेजा है। या रसूल अल्लाह, पर्दे हटा दीजिए, रुखे से बाका दीदार करा दीजिए। अरे अब तो बोल के दिखा दीजिए, प्यार में बोलो, या रसूल अल्लाह। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, पर्दे हटा दीजिए, रुखे से बाका दीदार करा दीजिए। मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील यही तो हमने भी कहा था, पर्दे हटा दे, असली सूरत दिखा दे। तो जिब्रील तुमने कहा था अगर मुझे देखना है सिदरा पे आना होगा। अब मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील अब अगर मुझे देखना है तो सिदरा से आगे आना हो।
میرے کریم تو نہیں تو خیال کریں حضرت جبریل نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آقا جی آپ نے مجھے تو دیکھ لیا، آقا پردے ہٹا دیجئے، رخ زیبا کا دیدار کرا دیجئے۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل یہی تو ہم نے کہا تھا، پردے ہٹا دے، چہرہ دکھا دے۔ تو میرے آقا نے فرمایا جبریل تم نے کہا تھا سدرہ پہ آنا ہوگا، ہم سدرہ پہ آ گئے، ہم نے تمہیں دیکھ لیا، توجہ ہے، ہم نے تمہیں دیکھ لیا۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل اب اگر مجھے دیکھنا ہے، اب اگر مجھے دیکھنا ہے تو سدرہ سے، ارے بول دو، سدرہ سے آگے آنا ہوگا۔ میرے دوستو حضرت جبریل ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بس میرا مقام آخر آ گیا، میرا آخری ٹھکانہ آ گیا۔ آقا جی اگر بال کے برابر بھی سرک گیا تو میرے نورانی پر چل جائیں گے۔ جہاں حضرت جبریل کی ہمت نے جواب دے دیا، جہاں حضرت جبریل کی پاور نے دم توڑ دیا، وہاں سے آگے میرے آپ کے نبی کا گزر ہوتا ہے۔ تبھی تو ہم اور آپ سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں فضل رب العلا اور کیا چاہیے کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، ارے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ نہیں یار جتنے بڑی بات کہہ دی اتنا بڑا رسپانس نہیں ملا۔ بچہ ہاتھ اٹھا کے بولو فضل رب العلا اور کیا چاہیے، اور مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ وہ بنگال کے زندہ دل لوگوں آؤ اگلی بات کرتے ہیں، محبت سنو توجہ کے ساتھ۔ میں سرکار کا نورانی شجرہ آپ تک پہنچانے لگا، پھر انشاءاللہ اس طرف آؤں گا۔ توجہ ہے آپ کی، بہت ساری فرمائشیں دوستوں نے کی ہیں، بیٹا رکھ دو، بہت ساری فرمائش کی ہے، انشاءاللہ میں اس طرف بھی آنے لگا ہوں۔ اور ایک اہم فرمائش یہ بھی ہے، توجہ ہے، یہ جلسہ مدرسے کا ہے، کا ہے، ہاں جلسہ مدرسے کا ہے۔ اب یہ ماشاءاللہ آپ میرے لیے انعام لانے لگے ہیں نا، اب میں سرکار کا نورانی شجرہ پڑھوں گا تو میرے لیے نہیں، یہ میرا والا بھی ادھر ہی ہوگا اور آپ کا والا بھی ادھر ہی ہوگا، توجہ ہے۔ حالانکہ اس پر چندہ بندہ ہوتا نہیں ہے، مگر یہ اشرف بھائی کی محبتیں ہیں، میں انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کا پیار کدھر جاتا ہے۔ یہ جلسہ دستار بندی ہے اور آپ جانتے ہیں اتنا بڑا پنڈال سجانا، اتنی محنتیں کرنا، باہر سے علماء کو بلانا اور نہ جانے کس کس چیز کا انتظام کرنا۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم نے بھی اپنے مدرسے میں جلسہ دستار بندی کرائی ہے، ہم جانتے ہیں 15 دن پہلے سے نا ٹانگوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے انتظام۔ سچ ہے یہ بات، 15 دن پہلے سے ٹانگوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محنت ہی اتنی کرنے پڑتی ہے۔ اللہ ان کے حوصلوں کو بلند فرمائے۔ اچھا آپ جتنے نوجوان ادھر بیٹھے ہیں نا، میں سب سے ایک سوال کرنے لگا ہوں، ہے تم میں کوئی ایسا جو سرکار کے 5 داداؤں کے نام بتا دے؟ آگے سے پیچھے تک ممبر کو چھوڑ کے ہے کوئی؟ دادا، پردادا، لکڑ دادا، سکڑ دادا، اکڑ دادا، نہیں سمجھ میں آئی نہیں؟ اچھا اگر آپ سے میں ابھی پوچھوں کہ 5 فلموں کے ہیرو کا نام بتا دو تب بتائیے، بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ ابھی بتائیں گے، ابھی بالکل ابھی 5 فلموں کے اگر ہیرو کا نام کڑ بتائے۔ اور سچ یہ ہے کہ اگر اس نوجوان سے ارکان اسلام پوچھ لیا جائے تو بتائے گا نہیں کہ ارکان اسلام کتنے ہیں۔ علی رضا بھائی میں نے ایک علاقے میں پوچھا کہ بتاؤ ارکان اسلام کتنے ہیں، تو 3 جگہ سے پینٹ ادھر سے پھٹی، 3 جگہ سے ادھر سے پھٹی، کھڑا ہو کے بولا حضرت میری یاد ہے۔ بولے بتاؤ، بولے مسجد مدرسہ قرآن شریف۔ ہاں حضرت اسی انداز میں بولے مسجد مدرسہ قرآن شریف، یہ ارکان اسلام۔ میرے دوستو یہ سیکھنے سکھانے کی جگہ ہوتی ہے۔ آج یہ بھی سن لو، ارکان اسلام 5، کتنے؟ جلدی بولے پیچھے تک، ارکان اسلام 5۔ اگلے جلسے میں آؤں گا تو بتانا پڑے گا آپ کو، کھڑے ہو کے سب سے پوچھوں گا۔ اب یاد کر لو،
فلموں کے ہیرو کا نام یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ قبر میں کام نہیں آئے گا، قرآن کی تلاوت کو یاد کر۔ ان عالموں کے قریب آ کے بیٹھو، اپنے علماء کے قریب ہوئیے، اپنے علماء سے پیار کیجئے۔ یاد رکھنا ان علماء کا پیار نہ تمہاری قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا۔ ان کی زندگیوں کو اپنی زندگی میں ڈھالیے، ان سے محبت کیجئے، ان سے پیار کیجئے۔ سنیں توجہ کے ساتھ، میں آپ تک سرکار کا نورانی شجرہ پہنچانے لگا ہوں۔ اب میں ادھر سے نا، توجہ ادھر سے، حضرت آدم علیہ السلام، توجہ، دنیا کا پہلا انسان، بولے ابا کا نام کیا ہے؟ آدم۔ بھیا بیٹھ جائیے پلیز، بیٹھ جائیے بابو، بیٹھ جائیے۔ دنیا کے پہلے انسان کا نام آدم۔ ہاں، اس کے بعد میں اب میں گناتا ہوں، ہمارے بزرگ بھی مسکرا رہے ہیں اور یہ نوجوان بھی مسکرائیں گے، مگر میں نے تم سے کہا دادا پردادا لکڑ دادا سکڑ دادا تم نے نہیں بتایا، آؤ میں بتاتا ہوں۔ کتابوں کے حوالے سن لو، کتاب کا نام خصائص کبریٰ، کتاب کا نام نعمت کبریٰ، کتاب کا نام تاریخ تبری، کتاب کا نام تاریخ الرسل، کتاب کا نام اخبار الاخیار، کتاب کا نام ضیاء النبی۔ علامہ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب اخبار الاخیار میں لکھتے ہیں، تو جو علامہ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب اخبار الاخیار میں لکھتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا قسم کعبے کے رب کی، اللہ نے میرا پورا نسب پاک کر دیا، حضرت آدم سے لے کے میرے باپ تک، میرے باپ سے میری ماں تک ایک بھی ایسا نہیں گزرا جو بتوں کے سامنے ہاتھ جوڑنے والا ہو، بلکہ سارے کے سارے ایک خدا کی عبادت کرنے والے تھے۔ آؤ میرے دوستوں، میں آپ کو وہی نورانی شجرہ سرکار کے داداؤں کے پرانے سونے سونے نام آپ تک پہنچانے لگا ہوں۔ دنیا کا پہلا انسان، دنیا کا پہلا آدمی حضرت، ایسا نہیں ابا کا نام بلند آواز سے، حضرت آدم علیہ السلام۔ آدم دنیا کے پہلے آدمی کا نام، آدم دنیا کے پہلے انسان کا نام۔ اب میرے آپ کے نبی کا نور حضرت آدم علیہ السلام کو میسر ہوا، اب حضرت آدم سے یہ نور منتقل ہوتے ہوتے کسے کسے ملا، آؤ سب کے نورانی نام آپ کو سنائے دیتا ہوں میرے دوستو، سنو توجہ سے سرکار کے داداؤں کے نام۔ دنیا کا پہلا انسان، دنیا کا پہلا آدمی حضرت آدم علیہ السلام۔ آدم کے بیٹے شیس ہے، شیس کے بیٹے یونس ہے۔ آدم دنیا کے پہلے آدمی کا نام، آدم کے بیٹے شیس ہے، جن کا مزار ایودھیا میں ہے۔ کہاں ہے؟ ایودھیا میں ہے، جہاں بابری مسجد ہے وہاں حضرت شیس علیہ السلام کا مزار ہے۔ کبھی اگر فیض آباد علاقے میں جانا ہو تو حاضری کر لینا، نبی کا مزار ہے، خود میری حاضری ہوئی ہے اور میں نے حضرت شیس پیغمبر کے مزار پہ کھڑے ہو کے سرکار کا نورانی شجرہ بھی پڑھا ہے۔ آؤ سنو توجہ سے نورانی سرکار کا شجرہ۔ دنیا کا پہلا انسان، دنیا کا پہلا آدمی حضرت آدم علیہ السلام۔ آدم کے بیٹے شیس ہے، شیس کے بیٹے یانس ہے، یانس کے بیٹے قینان ہے، قینان کے بیٹے مہلائل، مہلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لمکلیک نام، لمکلیک نام کے بیٹے نو، نو کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلحاد، زلحاد کے بیٹے شالک، شالک کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے سارق، سارق کے بیٹے ناخور، ناخور کے بیٹے تاریخ، تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ۔ پورا پڑھ دو کہ چھوڑ دو؟ پڑھ دیں پورا؟ ہے تم میں کوئی؟ تم اپنے 5 داداؤں کے نام بتا دو، اپنوں کے بتا دو، ہے 5 کے؟ اب یہ آدھے پڑھے یا پورے پڑھنے لگا ہوں؟ مسکراہٹ آگے لبوں پہ، جی لگا کے بول دو۔ ارے یار ایرا غیرہ کا نام آتا لوگ اس کے نام پہ مسکرا جاتے ہیں، لوگ فلمی اسٹاروں کے نام پہ مسکرا جاتے ہیں۔ اللہ قسم ان سے بڑا اسٹار کون ہوگا؟ یہ تو سرکار کے داداؤں کے نام ہے یار۔ دنیا کا پہلا انسان، پھر پڑھنے لگا، دنیا کا پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام۔ آدم کے بیٹے شیس ہے، شیس کے بیٹے یانس ہے، یانس کے بیٹے قینان ہے، قینان کے بیٹے مہلائل، مہلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لمکلیک نام، لمکلیک نام کے بیٹے نو، نو کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلحاد، زلحاد کے
بیٹے شالب، شالب کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے ناوا، ناوا کے بیٹے سارق، سارق کے بیٹے ناخن، ناخن کے بیٹے طارق، طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے الحیسہ، الحیسہ کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے اور اچھا میرے انتقال کے بعد بولو گے سبحان اللہ؟ اللہ اللہ کہاں ہو یار تم لوگ سو رہے ہو کیا؟ جی لگا کے بولے یا رسول اللہ۔ اب میں آپ کو اس طرف لے جانے لگا ہوں، ہے ادھر کوئی، ہے ادھر کوئی جو سرکار کے داداؤں کے نسبت سے، توجہ سے سن لینا میں اپنی بات نہیں کرنے لگا ہوں، اور سنیو تمہارا ہی تو ایمان ہے، ہمارا ہی تو ایمان ہے کہ نبی مدینے سے دیکھ رہے ہیں، کس کس کا ایمان ہے ہاتھ اٹھا کے بولو، پکا ہے نا؟ نبی مدینے سے دیکھ رہے ہیں اور سرکار کے نورانی داداؤں کا شجرہ پڑھنے لگا ہوں، اب میں سرکار کے داداؤں کے نام لینے لگا ہوں اور آپ مسکرا کے بول رہے ہیں آمنہ کا چاند مدینے سے تمہیں دیکھ رہا ہے یار، اب آمنہ کا چاند ادھر سے دیکھے تم ادھر بولو، اور اب سرکار کے نورانی شجرے کے نام پر، سرکار کے داداؤں کے نام کی برکت کے نام پر اب میں دیکھتا ہوں کہ کون 5000 10,000 20,000 10,000 5,000 جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر میں مدرسے کے نام پر ادھر لاتے ہیں، شجرے کے نام پر لوگوں نے 2-2 لاکھ 3-3 لاکھ مدرسوں میں خرچ کیا ہے، میں نے یہ شجرہ ایک مرتبہ نہیں علی رضا بھائی، میں نے ملک میں بھی بیرونی ملکوں میں 10 مرتبہ سرکار کا شجرہ پڑا، لوگوں نے نبی کے داداؤں کے نام پہ اللہ کی قسم خزانوں کو لٹا دیا۔ آؤ میں آپ کے دلوں کو دیکھنا چاہتا ہوں، بنگال کے زندہ دل لوگوں میں آپ کی محبت کو دیکھنا چاہتا ہوں، سنو آدم دنیا کے پہلے آدمی، توجہ، آدم دنیا کے پہلے آدمی، آدم کے بیٹے شیس ہے، شیس کے بیٹے یانس ہے، یانس کے بیٹے قینان ہے، قینان کے بیٹے مہلائل، مہلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متبشر، متبشر کے بیٹے نمکلیک نام، نمکلیک نام کے بیٹے نونو کے بیٹے سام، سام کے بیٹے ذوالحاد، ذوالحاد کے بیٹے شالک، شالک کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے سارق، سارق کے بیٹے ناخور، ناخور کے بیٹے طارق، طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے الحیسہ، الحیسہ کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے اور کے بیٹے ابا، ابا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے معاذ، معاذ کے بیٹے نذار، نذار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فہر، فہر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، سرکار کے پردادا ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، سرکار کے سگے دادا عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، پورا مجمع کھڑے ہو کے بولو، پورا مجمع عبداللہ کے بیٹے محمد، آپ اٹھا کے بولے عبداللہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، مولا کی آمد، ملجا کی آمد، نور کی آمد، نور کی آمد، یاسین کی آمد، طٰہٰ کی آمد، رحمان کی آمد۔ ہاشم کھڑے رہیے، ادھر کوئی اگر منتری آ جائے دنیا کا، ڈی ایم آ جائے، بولو دیکھ کے نہیں کھڑے ہوتے، یہ دنیا کا منتری بڑا کہ سرکار کے دادا کی عظمت؟ جلدی بتائے، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کون بڑا؟ سرکار کے دادا کی عظمت، ہاتھ اٹھا کے بولنا، بچے بچے کو بولنا، ہاشم سرکار کے پردادا، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، میرے آپ کے نبی کے سگے دادا عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے، ہاتھ اٹھا کے عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ۔ تبھی تو ہم سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں کیا کہ لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، پڑھیے میرے ساتھ کہ لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، کیا محمد ہمارے بڑی، بس اتنی سی آواز ہے، اتنی آواز ہے، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ محمد ہمارے
ابھی مزہ نہیں آیا، ابھی مزہ نہیں آیا، بول دو دنیا والوں کو بتا دو محمد ہمارے اور بنگال کے زندہ دل لوگوں یار تم کیوں ڈر رہے ہو؟ میں نے تو اسی شجرے پہ لوگوں نے مجھ پہ مقدمے کر دیے، مگر میں نے پوری دنیا میں کہا کیا محمد ہمارے بڑی شان والے۔ اب میں نے جو آپ کو کھڑا کیا تھا، کھڑا کرنے کا مقصد تھا یہ 5000 روپے مدرسے کے لیے آ گئے ہیں، اب جلدی جلدی تم میں سے بھی آ جاؤ یار، میرے نبی دیکھ رہے ہیں میرے دوستو، سرکار کے داداؤں کے نام میں نے آپ تک پہنچائے ہیں۔ اگر کسی کے پاس 10 ہو 10، 20 ہو 20، 100 کا ہو 100 کا، 50 کا ہو 50 کا، میرے دوستو نبی کے شجرے کے نام پر، نبی کے داداؤں کے نام پر محمد پیار میں پکارو اور ادھر آتے رہو کہ لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے۔ دیکھیے آنا شروع ہو گئے، جلدی جلدی لاج رکھ لیجیے، آج میں بھی کچھ نہیں، سارے کا سارا ادھر محمد ہمارے۔ آواز آنی چاہیے پیچھے تک، نبی جی ہمارے بڑی شان۔ اسی محبت سے 1000 یہ بھی مدرسے کے لیے آ گئے اور ایسے نعرہ لگاتے رہیے، شکیل احمد رضوی سے مصافحہ بھی کرتے رہیے، موقع بہت اچھا ہے کہ لگاتے نعرہ یہ ایمان والے محمد ہمارے۔ سبحان اللہ۔ میں نے آپ سے کہا میرے دوستو اگر 10 روپے بھی ہو تو 10 لے آؤ، 5000 ہو تو 5000 ڈال دو، اور مجھے دکھانے کے لیے نہیں، ان علماء کو دکھانے کے لیے نہیں، کمیٹی کو دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ آمنہ کا چاند مدینے سے تمہارے دل کو بھی دیکھ رہا ہے محمد ہمارے۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو آؤ میں پیار کا یہ نورانی شجرہ آگے بڑھاتا ہوں، آپ ادھر سے بھی آتے رہیے، ادھر سے بھی آتے رہیے، ادھر بڑھاتے رہیے۔ اب یہ نور توجہ، اب یہ نور حضرت عبداللہ کو میسر ہوا، میرے آپ کے نبی کے بابا کو میسر ہوا، حضرت عبداللہ سے یہ نور سیدہ طیبہ طاہرہ پاکیزہ میرے نبی کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ کو میسر ہوا۔ سیدہ آمنہ کا بیان ہے 9 مہینے کا زمانہ مکمل گزر گیا، آ جائیے جلدی، آ جائیے جلدی، پھر میں بیٹھ جاؤں گا، پھر بیٹھ کے تقریر ہوگی۔ سیدہ کا بیان ہے، اور 2 بھائی 2 بچے چلے جائیے، ذرا ہماری ماں بہنوں میں بھی چلے جائیے، 2 چادر لے کے چلے جائیے، جلدی چلے جائیے، مدرسے کے طالب علم 2 بچے ادھر بھی چلے جاؤ، بیٹے ادھر چلے جاؤ، ہماری ماں بہنوں میں چلے جاؤ۔